آپ کا نام جی ولدیت؟ محمد رزاق ولد علی محمد۔ آپ کشمیر میں کون سی جگہ کے رہنے والے ہیں؟ بنڈالہ گوڑا سمیال سمانی میں۔ سمانی۔ یہ بتائیں کہ آپ کشمیر کی آزادی کے بعد یا یہ جو کشمیر کا ٹکڑا الگ ہوا جسے آپ آزاد کشمیر کہہ رہے ہیں، جی اس میں آپ نے مجاہد فورس میں سروس کی؟ مجاہد فورس میں۔ مجاہد فورس میں آپ کے پاس لباس کیا تھا؟ آپ کی وردی کون سی تھی؟ سلوار قمیض تھی، بیلٹ تھی، ٹوپی تھی۔ کس کلر کی تھی؟ کالا کلر۔ بلیک کلر؟ جی۔ کالے کلر کی آپ کی وردی تھی سلوار قمیض میں، اور بیلٹ ہوتا تھا۔ جی۔ آپ کی تنخواہ کتنی تھی اس وقت؟ 60 روپے۔ 60 روپے آپ کی تنخواہ تھی۔ جی۔ آپ کی جو ٹریننگ ہوئی تھی ملیشیا کی وردی میں، وہ کون سی جگہ کی تھی؟ یہیں سمانی میں ہی؟ نہیں، یہ منانے بھی ہوئی گیا تھا، پھر بعد جلد میں ادھر۔ اچھا، نہیں، وہ آپ کی جو ملیشیا میں ہوئی سر اسی کی بات؟ منانا سمانی میں آپ کی ٹریننگ کی۔ تو آپ کے جو سینئر افسر تھے وہ کون تھے؟ سلار امین۔ سلار کہتے تھے آپ؟ سلار کس کو کہتے ہیں؟ وہ 3 پھول والے۔ 3 جو پھول والا ہے، جو کیپٹن آج کی فوج میں، جو جس طرح آج کا کیپٹن ہے اس وقت وہ کیپٹن کے طرح تھا۔ آپ کے ساتھ اور کون تھا جو آپ کو یاد ہو؟ صوبیدار اعظم سے۔ صوبیدار اعظم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ وہ سمانی۔ سمانی سے۔ اور آپ کے ساتھ اور کون تھا جو اس وقت کا ملیشیا کی وردی میں آپ کے ساتھ جس نے نوکری کی کشمیر کی؟ وہ میرے چاچا صاحب بھائی سی۔ نام بتائیے ولدیت۔ لطیف بد منگو۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ جب یہ ٹریننگ یہ مجاہد فورس کی ڈیوٹی کرتے تھے تو اس کشمیر میں بارڈر پہ کون ہوتا تھا آپ کی؟ یہ کالی وردی والے ہی ملیشیا والے؟ نہیں، مکس ہونے کا۔ نہیں، وہ آپ کے ساتھ آرمی، پاکستان آرمی اٹیچ ہوتے تھے؟ کتنے ہوتے تھے ان کے آپ کے ساتھ؟ وہ مطلب نہیں تھوڑے ہوتے۔ اچھا، 5-6 جوان ہونے پوسٹ۔ لیکن زیادہ پوسٹ پہ جو ہے وہ آپ یعنی دونوں ہوتے تھے؟ دونوں۔ ان کی وردی کیا تھی؟ ان کی وردی خاکی تھی۔ اچھا، وہ پیور پاکستان آرمی تھی اور آپ کشمیر کے لوگ تھے۔ تو آپ نے بعد میں کون سی نوکری کر لی وہاں؟ شفٹ آپ کیسے ہوئے؟ کس فورس میں؟ تو اس طرح مجاہد فورس میں؟ ہاں، مجاہد فورس میں انہوں نے منگلا ٹائم تو اسی چنگے جوان سن جڑے انہیں شانتی کر کے اٹرلی چ رکھ لیا 95 لائٹ۔ پھر آپ کی ٹریننگ کہاں کی؟ ٹریننگ اسی ضلع میں ہوئی ہے۔ تو پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سن 1971 کی کون سے سن کی جنگ تھی؟ 71 میں۔ تو پھر کیسے ہوا وہ؟ آپ نے طیارہ کیسے گرایا جنگی جہاز؟ طیارہ سر اس طرح وہ آ گیا، ریڈار نے دسیا سا ادھر گند کر لی اس نے طیارے سمت دا چڑھنے نا ریڈار ہونا ہے، ریڈار دا چھوڑنا سمت دا پھر ساری کتا پہلا گوڑے اسی ہٹ ہو گیا، آگ لگ گئی۔ یہ جہاز کس نا سی؟ وہ جہاز انڈین سی، انڈین جنگی جہاز سی؟ جنگی جہاز۔ اچھا، تو اس کی ہٹ ہو گیا تو نے فائر حالات خراب سڑنا تو فائر ہٹ ہو گیا، آگ لگ گئی تے وہ گر گیا ادھر؟ گریا ساڑا تو دور جا گریا۔ اچھا، تو یہ دسو کہ پھر تساں نے یہ پتہ لگ گیا بھی تساں سٹیا؟ جی جی۔ وہ کس طرح تسیں پتہ لگا؟ وہ پتہ لگا وہ جڑا مقامی پیچھے افسر سی ساڑا، ہاں جی، جڑا سی اس نے دسیا نال بریگیڈ کمانڈر صاحب آ گئے، موقع پر ہی آ گئے۔ اچھا، جہاز گرنے نال ہی؟ گرنے نال ہی ساڑے کول آ گئے، انہوں نے کافی پیٹاں چتر لائیاں تے شاباش دتی ہے۔ تے تساں کی پرموشن یعنی دتا نے اتھے ہی موقع پر؟ ہاں، موقع پر۔ تساں سپاہی سو تے کیا بنایا نے؟ نائک بنایا۔ یہ سپاہی تھے تو نائک بن گئے۔ تو پھر آپ کی تنخواہ بڑھی یا کچھ؟ کچھ بھی نہیں، کچھ کخ نہیں۔ تو جب یہ آپ نے جہاز گرایا مجاہد فورس میں تھے، یہ کشمیر کی مجاہد فورس؟ یا مجاہد کشمیر میں۔ اچھا، اس میں آپ کی وردی اس وقت کون سی تھی؟ اس وقت بھی یہ سلوار قمیض تھی۔ اچھا، اس وقت بھی آپ سلوار قمیض میں ہی تھے؟ شفٹ ہویا نا۔ نہیں، وہ بات کی بات کرتے ہیں آپ سے۔ تو آپ سلوار قمیض میں ہی تھے جب آپ نے یہ جہاز گرایا انڈین؟ تو آپ نے کتنی سروس کی اس وقت؟ 2.5 سال سروس کی۔ آپ کو کوئی ایوارڈ یا کوئی اور سند یا کوئی سرٹیفکیٹ؟ کخ بھی نہیں سر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہ بیک سائڈ پہ گڑی اور اس کے بیک سائڈ پہ انڈین آرمی کے مورچے ہیں، رچ پہاڑی اور جو سینٹرل دونوں پہاڑیوں کا برساتی نالہ ہے اس کو ارسل کا گلا کہتے ہیں، اور نالہ، اور یہ جو ہائٹ پہ آپ الگ سے دیکھ رہے ہیں اس درخت کے بیک سائڈ پہ، یہ کالیاں ڈیریاں پہاڑی ہے جس سے انصر محمود شہید جہاں اس وقت ہم سپاٹ پہ جہاں بیٹھے ہیں اس کے گھر یہ تعزیت کرنے آئے۔ ان کا ہم نے یہ مختصراً سا انٹرویو لیا۔ ہم ان کے ساتھیوں سے رابطہ کر کے اس معاملے کو آگے تحقیقاتی سٹیج پہ لے جا کر کوشش کریں گے کہ منطقی انجام تک پہنچے۔ آج 31 دسمبر 2020 کی تاریخ ہے
آپ دیکھ رہے ہیں BBC اور اس کی اگلی تحقیقاتی رپورٹ آنے تک آپ دیکھتے رہیے.